تو ایک بہت دلچسپ بھی بات یاد ہے، مولانا تام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے منطق کے عالم اور استاذ العلماء، بہت بڑی ہستی تھے، وہ لاہور آئے ہوئے تھے یوم رضا پہ، تو بہت دلچسپ قاضی عبدالنبی کوکب، علامہ محمد علی قصوری وغیرہ نے یہ کی تھی، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، علامہ علاء الدین صدیقی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ تھے جس میں. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث لوگ کرتے ہیں کہ علم جزئی تھا کہ کلی تھا. انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے تم کلی کی بحث کرتے ہو وہاں کلّا، سبحان اللہ. ایسے ہی یاد آ گیا میں نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس موضوع پہ آج ہم بحث کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے فوائد اور اسباق رکھے ہیں. میں آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس بات کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو الفاظ ہیں یہ اشارۃ النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالآخر آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا اور زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، جنت کے لیے یا آسمان کے لیے خلیفہ نہیں بنایا تھا. منشائے الہی شروع سے ہی یہی تھا. اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت قاضی ابن العربی، محمد ابن العربی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ جو اس قصہ میں بیان ہوئے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ، کہیں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ، اور پھر مفسرین نے اسے کبھی خطا قرار دیا اور کبھی اس طرح کی ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمائیں کہ تو نے خطا کی، یا اللہ آدم کو یہ کہے کہ تو اسے لغزش ہوئی، وہ اللہ کا حق بھی بنتا ہے اور وہ آدم کو ارشاد فرما سکتا ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی طرف یہ نسبت کریں. یہ بنیادی چیز جو ہمارے سمجھنے والی ہے کہ ہم یہ کہیں ان سے خطا ہو گئی یا آپ بہل گئے یا پھسل گئے، کہا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ بات کریں. اور دوسری وہ حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالا اعلیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے وہی سوال کیا، اور شاید ہمارے لیے کیا، ہمارے سمجھانے کے لیے کیا، ساری باتیں ہمارے لیے ہوتی ہمارے. اور آپ نے عرض کیا یا آدم انت ابونا واخرجتنا من الجنہ، آپ ہمارے باپ ہیں، اور یہ کیسا باپ ہے کہ جس نے ہمیں بھی جنت سے نکلوا دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ استفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، اللہ نے تجھے اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا ہے اور تجھے وہ معجزہ عطا فرمایا ہاتھ کا، اتنے کمالات عطا فرمائے. اتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، پھر بھی تم ایک ایسے معاملے میں مجھے ملامت کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے وہ میرے مقدر میں میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ ارشاد فرماتے تو آپ مسکراتے اور سینے پہ ہاتھ مار کے آپ فرماتے فحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، کہ جب یہ مباحثہ ہوا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام سبقت لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ گئے. یہ تقدیر مبرم کہیں گے اس کو؟ تقدیر مبرم کہیں گے، اور اللہ کی حکمت میں، اللہ کے علم میں تھا. بنیادی طور پہ حضور ہر شے اللہ کے علم میں ہے. بالکل، کیونکہ ہم محتاج ہیں کہ کسی چیز کا وقوع ہو، وہ واقعہ ہو جائے تو پھر ہم اس پہ بحث کریں. تو اللہ کے علم میں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ جب وہاں بحث آتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور احباب لغت تشریف فرما ہیں، کانا یہ عربی لغت میں افعال ناقصہ میں سے ہے اور یہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافر تھا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی ہو جائے جی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کو سمندر اور قطرے کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے مالک کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا وہ تو کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے لے کر اور شام قیامت تک صحابہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، پورا دن بیان کرتا. قرآن کہتا ہے جس چیز کا بھی علم نہیں تھا اللہ نے عطا فرما دی. اب ذرا یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں نا، تو سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی جامعیت جو ہے وہاں تو کلزم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے گا. جی آپ بات جاری رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی وہ کافر تھا۔ اور بعض احباب کہتے ہیں کانا یہاں سارا کے معنی میں کہ اس وقت کافر ہو گیا، تو ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہ معنی ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے طے تھا۔ اور یہاں حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے نار سے پیدا کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ فرشتوں میں شامل کر دیا۔ اب فرشتوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، انکار اس سے کروایا کہ جسے شامل کیا بنیادی طور پہ وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حکمت پہلے سے طے تھی، آگ سے بنا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آخر تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو نے اسے بھی سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، اور اس کا جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ جی پروفیسر صاحب، جو قصہ قابیل اور حابیل کا ہے اس میں کہتے ہیں کہ قابیل کو بھی شیطان نے جو بہکایا، جو بھی گمراہ کیا، اس کی آگے اولاد میں سے بھی قابیل کی آتش پرست ہو گئے، یہ آتش سے بنا ہوا وہ آتش پرست ہو گئے۔ ہاں بالکل یہ ملتا ہے تاریخ میں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بنیادی طور پہ غیر صاحب جو شیطان مردود ابلیس ہے، رب ذوالجلال نے ہاں یہاں یہ بتا دیں کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، جہاں کوئی گمراہی گناہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شیطان نے کیا، اس کو کس شے نے کیا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بنیادی طور پہ وہ جو انسان کے اندر یا اللہ نے ایسی مخلوقات کے اندر وہ نفس ہے نا انسان کا، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر کبر ہے، نخوت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ چیزیں جو ہیں، وہ نفس جو ہے، وہ یہاں قابیل حابیل کی آپ نے بات کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کی طرف جو ہے وہ آمادہ کیا تھا، ابھارا تھا۔ میں اپنا غیر صاحب یہاں پہ چاہوں گا کہ ہم آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تکبر جو تھا یہ عزازیل اس کو بنایا؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جو غرور اور تکبر ہو جو۔ میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم نے ان کی وہ خطا، اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی جو لرزش تھی، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اب تھوڑا سا بات کو لے کے آگے بڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنت سے تشریف لانا اور وہ سارے معاملات میں ہمارے لیے پریکٹیکلی کیا تعلیمات ہیں۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلا شیطان نے جو وار کیا ہے حضرت انسان پر، وہ یہ کیا ہے کہ اس کے لباس کو چھینا ہے اس سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ غور کریں، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو وسوسے ڈالے، اور پہلا آبجیکٹیو کیا تھا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَّاتِهِمَا، تاکہ وہ ان کی شرم گاہوں سے لباس کو اتار دے، انہیں جو ہے وہ بے لباس کر دے۔ تو یہ اس کا پہلا آبجیکٹیو تھا۔ قرآن مجید نے کہا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جو اس کی پوری پلاننگ تھی، جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکھا، بدت لہما سواتہما، تو وہ بے لباس ہو گئے، وہ بے لباس ہو گئے۔ سو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے، وہاں پر بنی آدم کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا یا آدم، بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان کے معاملے میں کسی فتنے کا شکار نہ ہونا۔ ینزع عنہما لباسہما لیری سواتہما، کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے جنت سے نکالنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا کہ ان کو بے لباس کیا۔ لباس، ستر پوشی، یہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا قد انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس ہم نے آسمانوں سے تم پہ اتارا ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے خاص تحفہ عطا کیا ہے جو تمہارے لیے شرم و حیا کا سبب ہے، جو تمہارے جب انسان، بعض جو لوگ تھے پرانے زمانوں میں ڈارک ایجز میں، وہ قبائل باہر جنگلوں میں رہتے تھے، بے لباس پھرتے تھے، تو انسان نے جب ترقی کی تو وہ لباس میں آیا، یہی ہے تہذیب تمدن جب ترقی کی، تو یہ لوگ تو پھر اس طرف جا رہے ہیں، ڈارک ایجز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ چرب زبانی کے سبب سے بے لباس ہونے کو ماڈرنٹی قرار دیتے ہیں، لیکن پھر رب کا کوڑا جب برستا ہے پھر مردوں کو بھی حجاب لینا پڑ گیا۔ بلکہ رب کے کوڑے کی میں بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کنز العمال کی روایت ہے، المرض صوت اللہ
युअद्दिबुहा बिही इबादहु, फरमाया ये जो मर्ज वबा ये जो तकलीफें हैं ये अल्लाह का कोड़ा है जिसके जरिए वो बंदों को अदब सिखाता है। वाह। तो वो जो बेलिबास हो गए थे या जिन्होंने पर्दा जो है उसको बोझ समझ लिया था, रब्बे जुल जलाल ने वो वबा का ऐसा कोड़ा बरसाया है। हाथों पे भी दस्ताने, मर्दों ने भी हिजाब। आप एरोप्लेन जहाजों में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, ऑफिसेज में चले जाएं, होटल्स में चले जाएं, फासले, आपको फासले मिलेंगे और पूरा लिबास मिलेगा, पूरा लिबास मिलेगा। यानी ऐसे लगेगा जैसे हम खला में आ गए और वो खलाई लिबास पहना होता है, इस तरह वो खवातीन पहने दिखाई दे।